اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ واقعہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے مصر میں، اور انہوں نے فرمایا جاؤ تم سب اپنے گھر والوں کو بھی لے آؤ، اور میرے ابا جو نابینا ہیں ان کے اوپر میری ایک قمیص ڈال دینا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو بینائی واپس لوٹا دیں گے۔ تو یہ کہہ کر ان کو روانہ کیا۔ ادھر سے جب قافلہ چلنا شروع ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، جب قافلہ چلا ان کے والد نے کہا انی لأجد ریح یوسف، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑے میاں سٹیا گئے، اب بڑھاپے میں ایسی بات کر رہے ہیں، لیکن بات یہی ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس کا نظام ہے کہ جب وہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ برسوں سے وہ وہاں رہ رہے تھے مصر میں، اور یہ یہاں شام میں تھے، کبھی خوشبو نہیں آئی، لیکن جب اللہ نے ان کو ملانا چاہا تو اب ان کو وہاں سے خوشبو آ گئی یوسف علیہ السلام کی۔ قالوا تاللہ، اس لیے نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، عالم الغیب ذات تو اللہ کی ہے۔ جب اللہ کسی کو بتا دے کوئی بات تو اب وہ غیب نہیں رہتی، اب تو وہ غیب ختم ہو گیا۔ جب اللہ نے بتا دیا تو نبی کو عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے، نبی کو تو غیب کا علم دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علوم عطا فرماتے ہیں، اور جب وہ علوم ان کو مل گئے اب وہ غیب نہیں رہا۔ غیب کیا ہونے والا ہے کل وہ تو اللہ جانتے ہیں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، قالوا انہوں نے کہا تاللہ خدا کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، یقیناً آپ تو اپنی اسی پرانی روش پر ہیں، پرانی خطا پر ہیں کہ وہ یوسف زندہ ہے اور وہ آ جائے گا، آپ تو یہ پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے گھر والوں نے کہا، لیکن جب قافلہ آ گیا کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، جب آیا خوشخبری سنانے والا اور اس نے ان کے چہرے پر وہ قمیص ڈالی، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، تو ان کی بصارت لوٹ آئی اور وہ دیکھنے لگے۔ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ، تو انہوں نے فوراً کہا اپنے گھر والوں سے، بچوں سے، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ، کیا میں نے کہا نہیں تھا تم کو، إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، اب وہ بھی پچھتائے بھائی، کہنے لگے قالوا ابا جان، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے ہمارے گناہوں پر استغفار کیجئے، انا كنا خاطئین، یقیناً ہم خطا کار ہیں، ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے یوسف کو اپنے راستے سے ہٹایا تاکہ آپ ہم سے محبت کریں، لیکن آپ کی محبت تو ان سے باقی رہی، آج تک باقی ہے، تو غلطی ہماری ہی تھی کہ ہم نے غلط طریقہ اختیار کیا۔ قال سوف استغفر لكم ربی، یعقوب علیہ السلام نے کہا ان قریب تمہارے لیے میں اپنے رب سے معافی چاہوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ تو انہوں نے کہا ابھی نہیں، تمہارے لیے بعد میں استغفار کروں گا۔ کب کروں گا؟ بعض علماء نے فرمایا کہ انہوں نے جمعے کی رات کا انتظار کیا، ان ذلک کان لیلۃ الجمعہ، کہ جب جمعے کی رات آئے گی تب میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا۔ تو جمعے کی رات میں دعا قبول ہوتی ہے، مغفرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یا یہ تہجد کے وقت کا انہوں نے انتظار کیا کہ جب تہجد کا وقت آئے گا اس وقت میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، اللہ فرماتے ہیں جب وہ سب مشورہ کر کر اب ملک شام سے مصر کی طرف بڑھے، فلما دخلوا على يوسف، جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے، آوى إليه أبويه، تو انہوں نے اپنے والدین کو ٹھکانہ تھا فرمایا، اپنے پاس ٹھہرایا۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، فرمایا مصر میں داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، امن کے ساتھ تم اب مصر میں داخل ہو۔ یعنی جب قافلہ ان کا وہاں پہنچا ملک شام سے تو یوسف علیہ السلام نے ان کا اگر استقبال کیا اور فرمایا اب مصر میں داخل ہو جاؤ، اب تمہیں کسی قحط کا ڈر اور خوف نہیں، اب کوئی قحط نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ یا یہ کہ تم اب مصر کے اندر رہو، اب یہ مصر تمہارا شہر بن گیا، تمہارا علاقہ بن گیا، اب تم وہاں ملک شام میں نہیں، یہاں رہو امن کے ساتھ۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا،
اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، وخروا لہ سجدا، اللہ فرماتے ہیں اور وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ہم یہاں سے سالم پہنچ گئے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا۔ اور چونکہ وہ بادشاہ تھے، بادشاہ کو اس زمانے میں سجدہ کیا جاتا تھا، تعظیم کا سجدہ کیا جاتا تھا، لیکن اب وہ سجدہ تعظیمی اس امت کے اندر، امت محمدیہ کے اندر ممنوع قرار دیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، تعظیم کے لیے بادشاہوں کو سجدہ کرنا جائز تھا، لیکن اب کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز نہیں ہے۔ فرما دیا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ بندوں کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اتنا بڑا شوہر کا بیوی پر حق ہے، لیکن اب بیوی کو بھی حکم نہیں کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، اور رعایا کو بھی حکم نہیں کہ وہ بادشاہ کو سجدہ کرے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی، ابا جان، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، قد جعلها ربی حقا، اس کو میرے رب نے سچ کر دکھایا کہ جو خواب میں نے دیکھا تھا کہ مجھ کو 11 ستارے اور چاند و سورج سجدہ کر رہے ہیں، چاند و سورج تم تھے ماں باپ، اور ستارے یہ بھائی تھے، 11 بھائی ان کے، انہوں نے ان کو سجدہ کیا۔ بعض علماء نے فرمایا ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور یہاں جو آئی تھی ان کی خالہ آئی تھی، اور خالہ بھی ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں ان کی والدہ حیات تھی، تو ماں باپ حضرت یعقوب اور ان کی اہلیہ اپنی والدہ کو انہوں نے سجدہ کی، دونوں نے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر احسان کیا جس وقت مجھے جیل سے نکالا اور تم سب کو دیہات سے یہاں پہنچایا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا، یعنی بھائیوں نے غلطی کی، خطا کی، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان نہیں کیا کیونکہ اعلیٰ اخلاق تھے، ساری زندگی ان کی وجہ سے پریشانی میں ان کی مبتلا ہوئی، جیل میں رہے، کنویں میں رہے، لیکن ان سے کوئی لفظ شکایت نہیں کی، کیونکہ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی، شیطان کی وجہ سے یہ کام ہوا، انہوں نے گویا کچھ نہیں کیا، تو تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو۔ ان ربی لطیف لما یشاء، فرمایا میرا رب جو چاہتا ہے اپنی تدبیر سے کرتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت یوسف علیہ السلام نے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب آپ ہی نے مجھ کو بادشاہت دی اور آپ ہی نے مجھ کو باتوں کا مطلب سمجھایا، خوابوں کی تعبیر سکھلائی۔ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے آپ ہیں۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے دنیا اور آخرت میں کارساز ہیں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آپ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دیجئے اور مجھے صالحین میں شامل فرما لیجئے۔ تو موت کی تمنا تو جائز نہیں، یوسف علیہ السلام نے تمنا کی اللہ کی عشق میں، محبت میں، کہ بس اب اللہ سے ملاقات ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے تمنا کی کہ آپ مجھ کو وفات دے دیجیے، یا یہ کہ جب بھی آپ مجھے موت دیں تو اسلام کی حالت میں، ابھی نہیں، جب بھی وقت ہو میرا پورا تو اسلام کی حالت میں موت آئے، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں جنازے کی دعا میں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس میں ہم میں سے جس کو آپ وفات دیں تو ایمان پر وفات دیں۔ تو یہ نہیں کہ ابھی وفات دے دیں، یہ جنازہ جا رہا ہے اس کے ساتھ ہمارا بھی جنازہ ہو جائے، ابھی نہیں، جب بھی ہمارا وقت پورا ہو تبھی اسلام پر ایمان پر ہماری موت ہونی چاہیے۔ تو اگر کوئی حالات بہت شدید آ جائیں کہ آدمی بالکل گھبرا جائے اور پریشان ہو جائے اور کوئی اور راہ سمجھ میں نہ آئے، تو اب اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جھگڑا ہو گیا کسی بادشاہ سے اور بہت حالات سنگین ہو گئے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بس آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آخری وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے آپ اپنے پاس بلا لیجئے، کیونکہ نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نئے نئے لوگ ہیں، انہیں پتہ نہیں اللہ کا کیا ادب ہے، نبی کا کیا ادب ہے، ہو سکتا ہے کوئی بات ان کی طرف سے میرے بارے میں ایسی ہو جائے کہ ان کے ایمان کو خطرہ ہو جائے، نئے نئے آدمی کو پتہ نہیں، تو پرانے کو تو پتہ ہے، نئے کو تو کچھ پتہ نہیں، تو اس لیے اللہ سے انہوں نے دعا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگتی تھی روزانہ، لوگ آ کر اس میں بیٹھتے تھے، تو ایک آدمی نے کہا جی میں بھی جانا چاہتا ہوں، اپنے بھائی کو کہا، وہ لے کر آ گیا مجلس میں، اور اس نے کوئی سوال جواب ایسا کر دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آ گیا، اور ان کا غصہ تو بہت زبردست تھا، تو وہ صحابی تھے، وہ سمجھ گئے کہ حضرت عمر کو غصہ ہے، تو انہوں نے فوراً آیت پڑھ دی، کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ جاہلوں سے اعراض کرو کہ یہ میرا بھائی جاہل ہے، تو کیا پتہ مجلس کے آداب کا، تو اس نے غلطی میں یہ بات کہی، نہ سمجھی میں یہ بات کہی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت سن کر فوراً ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال نئے آدمی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ، کہ اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر، کہ جو مقام مرتبہ جو آپ نے مجھے دیا وہ تو دیا ہی، جو میرے آبا و اجداد ابراہیم اور اسحاق کو ملا تھا مرتبہ، اس مرتبے میں، اس جماعت میں بھی آپ مجھے شامل کر دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہِ إِلَیْکَ، یہ غیب کی باتیں ہیں، نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف ان کو وحی کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، مصر میں تھے، اور وہ وہاں تھے ملک شام میں، مصر میں کیسے آئے، پورا واقعہ تفصیلی آپ کو یہ جو پتہ چلا یہ ہمارے وحی کی وجہ سے پتہ چلا، ورنہ تو آپ تو امی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کسی نے آپ کو سکھایا بتلایا نہیں، تو یہ سارا نظام اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے، آپ اللہ کے نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو۔ اللہ فرماتے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ سازش کے ساتھ اپنا فیصلہ پکا کر چکے تھے، انہوں نے طے کر لیا کہ اب ہم یوسف کو یہاں سے راستے سے ہٹائیں گے اور ان کو یہاں سے کہیں کنویں میں دور ڈال کر آ جائیں گے، تو جب یہ چالیں چل رہے تھے یوسف علیہ السلام کے خلاف، اس وقت میں آپ تھے نہیں وہاں پر ملک شام میں کہ آپ نے ساری باتیں وہاں دیکھ کر اب ان کو بتا رہے ہیں، بلکہ ہم نے آپ کو بتائی، اب آپ ان کو ہمارے بتانے سے ان کو بتا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی سے کہ جی وہ بنی اسرائیل وہاں تھی ملک شام میں، وہ مصر میں کیسے آئی، تو یہ پورا واقعہ یوسف علیہ السلام کا ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے سارا واقعہ تو سنا دیا ان کو تفصیل کے ساتھ، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اللہ نے فرمایا اگر آپ جتنا بھی چاہیں اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ واقعہ سننے کے بعد بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، واقعہ سن لیا کہ ساری غیب کی خبریں آپ کو ہم نے دی اور آپ نے ان کو بتائی، اس کے باوجود بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس آیت سے اور ان جیسی آیتوں سے تسلی ہوتی ہے کہ بھائی ہم تبلیغ کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، بھائی بیٹھ جاؤ تعلیم میں، بیٹھ جاؤ مشورے میں، چلے جاؤ جماعت میں، اتنی تقریریں ہو رہی، اتنے بیانات ہو رہے ہیں، اتنا کہنا سننا ہو رہا، پھر بھی نہیں لوگ بیٹھ رہے، پھر بھی لوگ نہیں سن رہے، بھائی جب اللہ کے نبی کی نہیں سنی تو ہماری کوئی نہیں سن رہا، تو کیا بڑی بات ہوگا۔ تو اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہوتے، اکثر لوگ عمل کے اندر آگے بڑھنے والے نہیں ہوتے، چند ہوتے ہیں گنے چنے ہوئے آصف جیسے، اب اللہ نے ان کو پہنچا دیا مسجد میں، اب یہ کہاں جائیں گے مسجد کے علاوہ، اب نہیں رہیں گے، اب آئے راشد سب سارا کام پورا کر چکے جی، اب بچوں سے نے کام سنبھال لیا، اب یہ مسجد میں نہیں رہیں گے تو کون رہے گا، چلو یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی غنیمت ہے، ورنہ تو بہت سارے ایسے ہیں فارغ ہیں سب چیزوں سے، لیکن اس کے باوجود بھی بیٹھنے کا نام نہیں لیتے مسجد میں، کہ بھائی مسجد میں بھائی ساری زندگی تمہاری کام میں کاروبار میں لگ گئی، اب تم فارغ ہو گئے، اب تو کم سے کم مسجد کو وقت دے دو، کیونکہ پہلے سے عادت نہیں دینے کی مسجد میں وقت، تو آخر میں بھی دینے کی توفیق انہی کو ہوگی جو شروع میں کچھ نہ کچھ وقت دے رہے ہوں گے جوانی میں، وہی طالب جیسے، وہی نعمان جیسے، جوانی میں جو کچھ دے رہے مسجد میں وقت، تو بڑھاپے میں بھی وہی دے سکتے ہیں زیادہ مسجد کو، جو جوانی میں نہیں دے رہے وقت تو بڑھاپے میں تو ان کو اور زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ عادت نہیں پوری زندگی، اب تھوڑا سا وقت بھی مسجد میں زیادہ لگے گا، اور اگر جوانی میں عادت لگا لی تو پھر مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن سے آدمی کو ہمت ملتی ہے اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی سے زیادہ کون مشفق ہوگا، ان سے زیادہ کون سمجھانے والا ہوگا، اس کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ جتنا چاہ لیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، آپ ان سے کوئی اجر تو مانگتے نہیں، کوئی تنخواہ تو مانگتے نہیں، بھائی تبلیغ کی دعوت کے ہم تمہیں سمجھا رہے بتلا رہے کچھ پیسے دو، آپ تو ان سے کچھ سوال نہیں کرتے کسی اجر کا۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو ذکر ہے، نصیحت ہے سارے عالم کے لیے، کوئی سننا چاہے سن لے، ماننا چاہے مان لے، نہ ماننا چاہے نہ مانے، تو قرآن کی ہدایت میں کوئی فرق
آنے والا نہیں ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اللہ فرمائے کتنی آیتیں آسمان و زمین میں جس پر سے وہ آنکھ بند کر گزر جاتے ہیں۔ نہ تو یہ آیات تنزیلیہ کو مانتے جو وحی کی شکل میں آ رہی، اور نہ آیات تکوینیہ کو۔ اتنا بڑا آسمان زمین کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اس کو دیکھ کر ہی اللہ کو پہچان لیتے، تو یہ ان پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مان بھی لیتے ہیں مگر وہ شرک کرتے رہتے ہیں، کہ اللہ کو تو مانے کہ اللہ ہے، لیکن آسمان اور زمین اس کے درمیان کی مخلوق اس کو بھی اس میں شریک کر لیتے ہیں کہ بھئی اللہ بھی ہیں، اور آسمانوں سے بھی کچھ ہوتا ہے، زمینوں سے بھی کچھ ہوتا ہے، قبروں سے بھی کچھ ملتا ہے، بزرگوں سے بھی کچھ ملتا ہے، تو وہ شرک کر لیتے، کوئی بت پرستی میں، کوئی پیر پرستی میں، کوئی قبر پرستی میں لگ جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مان بھی لیتے ہیں مگر شرک کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتے کیا وہ مطمئن ہو گئے اس بات سے کہ اللہ کا عذاب ان کو ڈھانپ لے، او تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یا اچانک ان کے اوپر قیامت قائم ہو جائے، وہم لا یشعرون، اور ان کو احساس بھی نہ ہو۔ اس لیے آدمی کو ہر وقت خوف کرتے رہنا چاہیے کب اللہ کا عذاب پکڑ آ جائے، اس کی پکڑ سے ڈر کر عبادت میں لگنا چاہیے۔ قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ، فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جنہوں نے میرا اتباع کیا، جو مجھ پر ایمان لائے، ان کا کام بھی دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے تمام عیبوں سے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی جب آدمی دعوت دیتا ہے تو شرک و کفر سب ختم ہو جاتا ہے، اور آدمی موحد اور مومن کامل بن جاتا ہے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے۔ جب اللہ ہی کی طرف دعوت دے گا تو اللہ کے غیر کا یقین، تعصب دل سے اس کے نکل جائے گا۔ جب اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں گے تو پھر حاکم سے، بادشاہ سے نہ جانے کس کس کا ڈر، خوف آدمی میں پیدا ہوگا، اور نہ جانے کس کس شرک میں وہ مبتلا ہوگا اگر ایک اللہ کی دعوت نہیں دے گا۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجا مگر مردوں ہی کو، کہ جن کی طرف ہم نے وحی کی، من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے، یعنی پہلے جو نبی آئے وہ انسان ہی آئے، کوئی فرشتہ نبی نہیں آیا اور کوئی عورت نبی نہیں آئی، مردوں ہی کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انہوں نے چل پھر کر زمین میں نہیں دیکھا، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، فینظروا، دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا وہ عقل نہیں رکھتے، عقل سمجھ بوجھ رکھتے تو پھر وہ اللہ کو مان لیتے، اس کے نبی کے طریقے پر چل پڑتے۔ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہونے لگے، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ فلاں وقت میں اللہ کی مدد آئے گی، اس وقت اللہ کی مدد نہ دیکھ سکے تو وہ مایوس ہو گئے، یا یہ کہ کافروں کے ایمان نہ لانے سے وہ مایوس ہو گئے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ جھٹلا دیے گئے۔ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، اللہ فرماتے ہیں ہماری مدد آ گئی ان کے پاس، فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، جس کو چاہے ہم نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے ٹلنے والا نہیں۔ جب ہماری پکڑ کا وقت آ جاتا ہے، عذاب کا وقت آ جاتا ہے، پھر ہماری پکڑ عذاب سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ جب تک ڈھیل ہے تو ڈھیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ان کے قصوں میں نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ جو قصے بیان کیے اللہ نے نبیوں کے، صلحاء کے، نیک لوگوں کے قرآن میں، اس میں نصیحت ہے کہ مان لو، کامیاب ہو جائے، کامیابی اگر چاہیے تو اللہ کو مان لو جس طرح وہ کامیاب ہوئے، اور ناکامی سے بچنا چاہو تو ان کے طریقوں کو اختیار کر لو، ورنہ تو انجام اچھے لوگوں کا اچھا ہونا ہے اور بروں کا برا ہونا ہے، یہ بات بالکل پکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان حدیثا یفترا، یہ ایسی بات نہیں جو گھڑی گئی ہو، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تو تصدیق ہے
उसकी जो उससे पहले आसमानी जो किताबें नाजिल हुई कुरान से, उस सब की कुरान तस्दीक कर रहा है। व तफ़सील कुल्लि शै, और हर चीज़ की कुरान में तफसील मौजूद है। व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून, और कुरान मुक़द्दस हिदायत है और रहमत है अहले ईमान के लिए, यकीन वालों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में हिदायत रखी है, रहमत रखी है। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से सूरह यूसुफ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई, जो ज़ुल्क़ादा 28 ज़ुल्क़ादा को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मस्जिद में इसी जगह शुरू हुई थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 मुहर्रमुल हराम को सूरह यूसुफ मुकम्मल हो गई दूसरे कलाम पाक के हमारे। अब इंशाअल्लाह कल से सूरह राद की इंशाअल्लाह तफसीर और तर्जुमा होगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मुक़द्दस पढ़ने की, समझने की, इस पर अमल करने की, इसको सारे आलम में फैलाने पहुँचाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अब 2 तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की इस तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ेंगे कि अल्लाह का हर गैर हमारे दिल से निकल रहा है, और अल्लाह ताला की अज़मत, उसकी मोहब्बत, उसका यकीन हमारे दिल में आ रहा है। और दरमियान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ेंगे कि जो कुछ इल्म अमल कुरान और हदीस हमें मिला वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, उनकी बरकत से मिला। ए अल्लाह उनको उनकी अपनी शान शान बेहतरीन बदला अता फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا فعالا لما تريد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما. या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे खताए से दरगुजर फरमा, या अल्लाह हमारे यहाँ जमा होने को बेहद कबूल फरमा, पढ़ने सुनने को कबूल फरमा, पढ़ने सुनने में जो गलती कोता है उसको मुआफ़ फरमा, आइंदा सही से पढ़ने की, सुनने की, अमल करने की और इल्म अमल की दावत को लेकर सारे आलम में फिरते रहने की हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को तौफीक नसीब फरमा। हमारी मस्जिदों को मस्जिद नबवी जैसा बना, हमारे घरों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों जैसा बना, हमारी बस्तियों महलों को मदीना मुनव्वरा जैसा बना, हमारे मर्दों को, औरतों को, बच्चों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इल्म में, ज़िक्र में लगने लगाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सादत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, शहादत वाली मौत नसीब फरमा, बुरे खात्मे से हम सब की, पूरी उम्मत की पूरी हिफाजत फरमा। मौला हमने जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। ए अल्लाह रहमत की बारिशें नाजिल फरमा। ए अल्लाह हम सब को जहन्नम से निजात नसीब फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा को ए अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। हर साल हमें हज करने की तौफीक अता फरमा, हर महीने उम्रा करने की तौफीक अता फरमा। मौला बैतुल मुक़द्दस की हाज़िरी भी हमारे लिए मुक़द्दर फरमा, वहाँ नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमा, वहाँ के मुसलमानों की मदद फरमा, नुसरत फरमा, जालिम व मुजरिमों को हिदायत अता फरमा। अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं मौला उनको ज़ेरो ज़बर फरमा, नेस्तो नाबूद फरमा। ए अल्लाह हमने जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। नस्अलुकल जन्नह व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व नऊज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल। नस्अलुका मिम्मा सअलका बिहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिम्मा तअव्वज़ मिन्हु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा क़ज़ैत लना मिन क़ज़ा।